نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل رمضان کورس کا 13واں دن ہے اور سبق نمبر 13 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں سجدہ سہوا سے متعلق چند ضوابط اور مسائل بیان ہو چکی ہیں۔ اس حصے میں سجدہ تلاوت سے متعلق چند بنیادی مسائل بیان ہوں گی۔ یہ بات یاد رکھی کہ ہمارے فقہاء کرام رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں سجدہ تلاوت سے متعلق بہت سے مسائل لکھے ہیں، لیکن یہاں پر وہ مسائل بیان کرنا مقصود ہیں جن کا تعلق نماز کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کل 14 آیات مبارکہ ایسی ہے کہ ان کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ آیت نماز کے اندر تلاوت کی جائے یا سنی جائے، یا نماز سے باہر تلاوت کی جائے یا سنی جائے، دونوں صورتوں میں سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جب امام صاحب سجدہ تلاوت کی آیت پڑھے تو امام اور مقتدی دونوں کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے مقتدی وہ تلاوت خود سنے یا نہ سنے، لیکن امام کی اتباع کی وجہ سے وہ ہر حال میں سجدہ تلاوت ادا کرے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی امام صاحب نے نماز کے اندر سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا تو مقتدی انفرادی طور پر خود ادا نہیں کر سکتا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی امام صاحب نے نماز کے اندر سجدہ کی آیت پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس نے سجدہ تلاوت ادا کیا، اور پھر جب وہ کھڑا ہوا اور بقایا جو قرات ہے وہ کر رہا تھا، تو اس قرات میں اس نے وہی آیت دوبارہ پڑھی جس آیت کی وجہ سے اس نے سجدہ کیا تھا، تو دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے دوسرا سجدہ لازم نہیں آئے گا، بلکہ پہلا والا سجدہ کافی ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ جب امام صاحب سجدہ تلاوت کرے تو اس کے بعد جب کھڑا ہو جائے تو کچھ تلاوت کرنا بہتر ہے، کچھ تلاوت کرے اس کے بعد رکوع کرے۔ لیکن اگر کسی امام صاحب نے سجدہ تلاوت ادا کرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے فوراً رکوع کیا تو یہ بھی جائز ہے، اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی امام صاحب نے سجدہ تلاوت کیا اور پھر جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے سورہ فاتحہ سے قرات شروع کی تو اس سے بھی نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی اور اس سے سجدہ سہوا وغیرہ لازم نہیں آتا۔ لیکن یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جہاں سے اس نے قرات چھوڑی ہو وہاں سے قرات آگے شروع کرے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مسجد میں تراویح کی 2 جماعتیں ہو رہی ہو اور ایک جماعت کی امام صاحب سجدہ کی کوئی آیت پڑھے اور دوسری جماعت کی جو مقتدی حضرات ہے یا امام ہے وہ آیت سنے، تو ان کے لیے نماز میں سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ نماز کے باہر ادا کریں گے، کیونکہ نماز کے اندر وہ سجدہ تلاوت ادا کیا جاتا ہے جو نماز کے اندر پڑھے، یا ایک صورت ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، اس کے علاوہ باقی صورتوں میں نماز کے اندر سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا جائے گا۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب تراویح سے پہلے تلاوت کر رہا تھا اپنی جگہ پر بیٹھ کر، جے نماز پر بیٹھ کر، اور اس نے سجدہ کی کوئی آیت پڑھی، پھر وہ اس نے تراویح شروع کیے اور تراویح شروع کرنے کے بعد وہی آیت اس نے پڑھی، تو اب ایک سجدہ نماز کے اندر کافی ہے، یعنی جو نماز سے پہلے اس نے آیت پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر اس کے لیے علیحدہ سجدہ تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9 یہ ہے کہ اگر کسی امام صاحب سے کسی مقتدی نے، یعنی وہ نماز میں شریک نہیں تھا لیکن اس نے امام صاحب سے سجدہ کی کوئی آیت سنی، پھر وہ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوا، تو اگر اس نے امام کے ساتھ نماز کے اندر سجدہ ادا کیا، یعنی سجدہ تلاوت ادا کیا، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا، اس کے بعد وہ امام کے ساتھ شریک ہوا اور اس نے اسی رکعت میں امام کی اقتداء کی جس رکعت میں امام نے وہ آیت پڑھی تھی، تب بھی یوں سمجھا جائے گا کہ مقتدی کو سجدہ مل گیا۔ لیکن اگر اسی رکعت میں وہ امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا، دوسری رکعت میں شریک ہوا یا پھر دوسری میں بھی شریک نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں جو مقتدی ہیں وہ یعنی نماز سے خارج سجدہ تلاوت ادا کرے گا۔ اب یوں سمجھا جائے گا کہ اس کو
سجدہ تلاوت نہیں ملا۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب تراویح میں قرآن کریم سنا رہا تھا اور کوئی سجدہ کی آیت اس نے غلط پڑھی، پھر جو پیچھے سامنے کھڑا تھا اس نے جو ہے امام کو لقمہ دیا اور اس نے وہی آیت جو ہے امام کو بتا دی، امام نے وہی آیت دوبارہ پڑھی، تو اب اسی صورت میں ایک ہی سجدہ کرنا کافی ہے، 2-3 سجدے اس میں ضروری نہیں ہیں۔ 11واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی امام صاحب نے سجدہ کی آیت نہیں پڑھی تھی اور اس نے یوں سمجھا کہ میں نے سجدہ کی آیت پڑھی اور اس نے سجدہ تلاوت کیا، تو ایسی صورت میں یہ نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ احسن الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 60 کے اوپر یہ مسئلہ موجود ہے۔ 12واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حافظ صاحب نے تراویح کے اندر سجدہ کی آیت پڑھی اور پھر اس نے سجدہ تلاوت بھی ادا کیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تراویح جو ہیں وہ فاسد تھی، اس میں کوئی غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ تراویح فاسد ہو چکی تھی، تو اب جب دوبارہ وہ تراویح پڑھے گا تو اس میں جو قرات کرے گا اس قرات کے بعد وہ دوبارہ سجدہ تلاوت اس میں ادا کرے گا۔ اور اگر تراویح کا وقت ختم ہو چکا تھا، یعنی وہ رات گزر چکی تھی، تو اب دوبارہ اسی یعنی سجدہ تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 13واں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ پہلا سجدہ جو ہے وہ احناف کے نزدیک واجب ہے، دوسرا سجدہ احناف کے نزدیک واجب نہیں ہے، البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو دوسرا سجدہ ہے وہ بھی واجب ہے۔ اس لیے ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز سے باہر سورہ حج کی تلاوت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 سجدے کرے تاکہ امام شافعی رحمہ اللہ کی اتباع بھی ہو جائے اور اختلاف سے بچ جائے، اور اگر نماز کے اندر ہو تو نماز کے اندر سورہ حج کا جو پہلا سجدہ ہے اس کو ادا کرے، وہ ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، اور جو دوسرا سجدہ ہے وہ ادا نہ کرے۔ 14واں مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت ادا کرنے کی مختلف صورتیں اور طریقے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی امام صاحب نے سجدہ کی آیت پڑھی اور آیت کے بعد اس نے فوراً مستقل طور پر سجدہ کیا تو یہ سب سے بہترین اور افضل طریقہ ہے، اور یہ اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، اس طریقے سے سجدہ تلاوت ادا کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی امام صاحب نے سجدہ کی آیت پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس نے رکوع کیا اور رکوع میں اس نے نیت کی سجدی کی، یعنی رکوع کے وقت یعنی رکوع کے لیے جھکتے وقت اس نے نیت کی، تو اس سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مقتدی حضرات جو ہیں انہوں نے بھی نیت کی ہیں تو ان کا سجدہ تلاوت بھی ادا ہوگا، لیکن اگر مقتدیوں نے نیت نہیں کی، صرف امام نے رکوع میں نیت کی ہے تو امام کا ادا ہو جائے گا اور مقتدیوں کا سجدہ تلاوت رہ جائے گا۔ اس لیے امام کو یہ چاہیے کہ وہ رکوع میں سجدہ تلاوت ادا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تیسرا طریقہ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی امام صاحب نے سجدہ کی آیت تلاوت کی اور اس کے بعد اس نے رکوع کیا اور رکوع میں اس نے نیت نہیں کی، پھر اس کے بعد اس نے جو 2 سجدے ہیں نماز کے وہ ادا کیے، تو ان 2 سجدوں میں خود بخود سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، چاہے امام کی نیت ہو یا نہ ہو، مقتدیوں کی نیت ہو یا نہ ہو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کسی امام صاحب نے سجدے کی آیت تلاوت کی اور پھر وہ بھول گیا اور اس نے آگے جو ہے 3 آیتیں یا 4 آیتیں یا اس سے زیادہ بھول کر اس نے پڑھ لیے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جب بھی اس کو یاد آ جائے وہ فوراً سجدہ تلاوت کرے، اور سجدہ تلاوت کی بعد وہ جو ہے اگر اس نے آیت سجدہ کی بعد 4 آیتیں یا زیادہ پڑھی ہے تو وہ سجدہ سوا بھی کرے گا، اور اگر اس نے آیت سجدہ کی بعد 3 آیتیں پڑھی ہیں تو ایسی صورت میں ایک قول یہ ہے کہ وہ سجدہ تلاوت ادا کرے، اور ایسی صورت میں سجدہ سوا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے، مفتی رشید احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بھول کر بھی 3 آیتیں پڑھی یا قصدن پڑھی تو 3 آیتیں پڑھنے کے بعد اگر اس نے بھول کر پڑھی ہے تو وہ سجدہ تلاوت ادا کرے اور آخر میں سجدہ سوا کرے، اور اگر اس نے قصدن پڑھی ہے تو یہ نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ جو صورت ہے اس میں ائمہ حضرات کو خصوصی طور پر احتیاط کرنی چاہیے کہ جب بھی وہ آیت سجدہ پڑھے فوراً جو ہے سجدہ ادا کرے، اس کے بعد 2-3 آیتیں نہ پڑھے، کیونکہ مفتی رشید احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2-3 آیتوں کی تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے تاخیر کی تو اگر بھول کر ہے تو وہ سجدہ سہوا کرے
اور اگر اس نے قصدن کی تو نماز جو ہے واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، جبکہ اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سجدہ یعنی آیت سجدہ کی بعد 3 آیات تک تاخیر کرنے کی گنجائش ہے، اور اس صورت میں سجدہ سہو بھی لازم نہیں آئے گا۔ اکثر حضرات کا قول یہ ہے، لیکن چونکہ مفتی رشید احمد رحمہ اللہ بہت بڑے محقق عالم گزرے ہیں، اس لیے احتیاط یہ ہے کہ جو امام صاحب آیت سجدہ پڑھے وہ فوراً جو ہے سجدہ ادا کرے، اس کے بعد مزید آیت وغیرہ نہ پڑھے۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ انشقاق کے آخر میں ایک سجدہ ہے، میرے علم کے مطابق وہاں جو ہے آیت سجدہ کی بعد 3-4 آیتیں ہیں، پھر صورت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر اسی طرح صورت کے آخر میں کوئی آیت سجدہ ہو اور اس کے پڑھنے کے بعد 3-4 آیتوں تک تاخیر کی جائے تو اس میں بالاتفاق تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہاں تاخیر کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن جہاں پر آیت سجدہ صورت کے درمیان میں ہے وہاں پر یہ اختلاف ہے جو میں نے پہلے بیان کیا۔ تو یہ سجدہ تلاوت سے متعلق چند بنیادی مسائل تھے۔ یہاں پر ایک مسئلہ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ اگر کسی امام نے نماز کے اندر اگر سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا اور نماز کے بعد اس کو یاد آیا تو اگر اس نے نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے تو وہ سجدہ تلاوت ادا کرے اور اس کے بعد اتحیات شروع سے پڑھے، درود شریف بھی پڑھے اور دعا پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کرے، تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے نماز کے خلاف کوئی کام کیا تھا تو پھر جو ہے وہ ابھی سجدہ تلاوت ادا نہیں کر سکتا، ابھی پوری زندگی اس کے ذمہ یہ سجدہ تلاوت باقی رہا۔ اب وہ اس طرح کرے کہ توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اب اس سجدے کی ادا کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔